السلام علیکم ایوری ون, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو دی انسائڈ اسکوپ, آپ کا اونلی شو پورے پاکستان میں جو آپ کو فائنانس, اکنامکس اینڈ گلوبل پالیٹکس ساتھ اپڈیٹڈ رکھتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وی لیٹ یو نو اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ اینڈ کس طرح سے وہ آپ کو اور آپ کی انویسٹمنٹس کو امپیکٹ کرتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں پاکستان کی اکانومی, مارکیٹس اینڈ پالیسی فرنٹ پہ بہت کرٹیکل مووز ہو رہے ہیں. ویل بریک اٹ ڈاؤن ایک ایسے طریقے میں جو آپ سب کے لیے سینس بناتا ہے, فار انویسٹرز ایز ویل, بزنسز کے لیے بھی, اور ہر روز کے جو ویورز ہوتے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی کہ ہمارا ملک کس طرف اور کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. سعودی عربیہ نے پھر سے پاکستان کو ایک بہت میجر بریدر دیا. جو $3 ارب کی ڈپازٹ تھی جو دسمبر 2025 میں میچور ہونی تھی, وہ آفیشلی رول اوور ہو چکی ہے ایک اور سال کے لیے. یہ کنٹینیوٹی آف سپورٹ نہ صرف بوسٹ کرتی ہے فارن ایکسچینج ریزروز کو, لیکن یہ آلسو سگنل کرتی ہے کہ ریاض کا کانفیڈنس ابھی بھی ہے پاکستان میں, اور میکرو فریم ورک میں ان کا کانفیڈنس موجود ہے. اسٹیٹ بینک پاکستان کے لیے تو یہ آکسیجن کی طرح ہے. ریزروز ابھی بھی اراؤنڈ 14.5 ارب پہ تھے, تو یہ رول اوور جو ہے یہ شارٹ ٹرم ری پیمنٹ پریشر ریڈیوس کرتا ہے, لیکن اس کا لانگ ٹرم امپلیکیشن یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسٹرنل فائنانسنگ پائپ لائن ریمینز ریلیشن شپ ڈریون, ناٹ کمپیٹیونیس ڈریون. اور یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ڈیلے نہیں کیے جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ نے نومبر 2025 میں کافی دکھ پہنچایا. 33% جمپ ایئر آن ایئر ڈیفیسٹ ہمارا پہنچ گیا 2.86 بلین پہ. ایکسپورٹ 15% ڈاؤن, امپورٹس 5% اپ. مطلب کہ صاف سگنل یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بیس ابھی بھی گلوبل ڈیمانڈ شاکس ابزارب نہیں کر پا رہی. منتھ آن منتھ ڈیفیسٹ امپروو ہوا, لیکن بگر پکچر میں 37% وائڈر ڈیفیسٹ ان 5 months. دس از الارمنگ. فیوچر امپلیکیشن بہت کلیئر ہے. جب تک ہم ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی نہیں کریں گے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ پریشر بڑھتا رہے گا, کرنسی رسک ایلیویٹڈ رہے گی, اینڈ پالیسیز ٹائٹ رکھنی پڑیں گی. تو بیک ڈراپ میں ایک پرانی چیز نئی شکل میں واپس آ گئی, وچ از کیش سیٹلڈ فیوچرز. کیش سیٹلڈ فیوچرز کا کم بیک کائنڈ آف فیلٹ لائک ڈیجا وو. مارکیٹ کو لائک فرق نہیں پڑا آلموسٹ. ٹریڈنگ والیوم صرف 130,000 شیئرز 2 دن میں. انفیکٹ انویسٹرس کی طرف سے انٹرسٹ لو رہنا شوز کہ پاکستان کا جو مارکیٹ کلچر ہے وہ ابھی بھی ڈیریویٹو انسٹرومنٹس کو اوائڈ کرتا ہے, یا مے بی وی آر جسٹ موونگ ٹو سلو اینڈ ناٹ انٹروڈیوسنگ دا رائٹ ونس. کیش سیٹل کانٹریکٹ کہتا ہے کہ فزیکل ڈلیوری نہیں ہوتی آف دا سیکورٹی, صرف پروفٹ لاس سیٹل ہوتا ہے. سو اٹ نیٹس آف. یہ ایفیشینٹ, چیپر اور لیس رسکی ماڈل ہے, لیکن پاکستان میں اڈاپشن سلو بیکاز T+30 لیگسی سسٹم کی ڈپینڈنسی ٹوٹ نہیں رہی. مارکیٹ میکر JS گلوبل کو آن بورڈ کرنا از اے گڈ اسٹیپ. لیکوئڈٹی امپروو ہوگی, اسپریڈس ٹائٹن ہوں گے, مارجنس فلیکسیبل ہیں, 50% کیش 50% سیکورٹیز. VAR مارجنز لوور دین DFC اینڈ فیس ویوڈ فار 3 months. یہ ماڈرن مارکیٹ آرکیٹیکچر ہے, لیکن جب تک T+30 کانٹریکٹ فیز آؤٹ نہیں ہوتا, رول اوور پینک, لیکوئڈٹی ودرال, فورسڈ سیلنگ, وین دا کانٹریکٹس آر سیٹلنگ, اٹس ناٹ گونا فکس اٹ. یہ سائیکل کنٹینیو ہوتی رہے گی. فیوچر سینیریو بہت سمپل ہے. CSF کین ٹرانسفارم PSX انٹو اے مور پریڈکٹیبل مارکیٹ, لیکن صرف اگر ریگولیٹرز تھوڑی بہادری سی ان آؤٹ ڈیٹڈ سیٹلمنٹ اسٹرکچرس کو ریٹائر کرتے ہیں. نومبر 2025 میں PSX نے اسٹرانگ پرفارمنس شو کی. PSE 100 کلوزنگ ایٹ 166,670, 7 points, 3.1% انکریز منتھ آن منتھ, 63% ایئر آن ایئر. مارکیٹ لٹرلی اٹس ناٹ ایون ٹراٹنگ, اٹس لائک گیلپنگ. مارکیٹ کیپ 4.89 ٹریلین تک پہنچ گیا, ریفلیکٹنگ اسٹرانگ انویسٹر سینٹیمنٹ, اسپیشلی فرٹیلائزر, ENP, پاور. یہ ریلی میکرو کانٹرڈکشن کے ساتھ ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہے. فنڈامنٹلز مکسڈ ہیں, لیکن مارکیٹ سینٹیمنٹ از اسٹرانگ. وائی؟ Because equity investors are pricing in upcoming IMF review success, monetary stability and policy continuity. تو وہ بیٹ کر رہے ہیں because your stock market is a predictor of the economy. وہ economy کی ریاکشن میں نہیں چلتی. remember that. انفلیشن اکتوبر میں 6.2% پہ آ گئی, سلائٹلی اپ. ٹریڈ ڈیفیسٹ وائڈ ہو گیا, لیکن ریمیٹنسز آبویسلی ایک کوشن دے رہی ہیں, کمنگ ان ایٹ 3.42 بلین, 12% ایئر آن ایئر گروتھ. But this is not sustainable, guys. Russian digital inflows also over $11 billion. Diaspora ka confidence, despite domestic volatility, ایک بہت key pillar ہے, but we can't keep depending on it. We need reforms. We need exports to grow. یہ ٹرینڈ فیوچر میں بہت کرٹیکل رہے گا ریگارڈنگ دا ریمیٹنسز, کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی سسٹین نہ ہوئی تو دس از سمتھنگ دیٹ وی ریئلی گوئنگ ٹو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن فار آور اکاؤنٹس. FDI اکتوبر میں $179 ملین پہ آ گیا.
تھوڑا سا اپ ٹیک, لیکن اٹس لو ورسز آر پوٹینشیل. آٹو فائنینسنگ 315 ارب پہ آ گئی روپیز, شوئنگ ڈومیسٹک ایپیٹائٹ فار کنزیومر کریڈٹ جو کوائلی ریٹرن کر رہے ہیں. اوپر سے کمپیریٹو پرائسنگ بھی آ گئی ہے ود دی انٹرنس آف EVs, چائنیز EVs into the market. Deposit rates fall کر گئے which reduces banking returns for savers but supports lower financing costs ahead. Profit repatriation foreign firms سے surge ہوئی almost 39%, showing کہ foreign companies comfortable ہیں taking money out. یہ positive بھی ہے, concerning بھی. Positive because it shows the system is clearing payments, concerning because profit outflow increases external account burden. Energy sector نے بھی ایک positive surprise دیا. Gas tariffs for SNGPL and SSGC prescribed rates were reduced. This helps industries and reduces inflation pass-through. Export development surcharge abolish کرنا exporters کے لیے ایک major win ہے. یہ cost competitiveness improve کرے گا, especially in textiles and manufacturing. Local mobile phone production remains strong. 25 million handsets assembled versus just 1.7 million imports. یہ ایک بہت بڑا structural shift ہے for import substitution and medium term میں یہ current account کو stabilize کرے گا. Recodic پہ CCP کا calculation $74 billion value over 37 years signal کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس long term mineral boom کی opportunity ہے اگر governance, security and contracts stable رہیں and they are met, the conditions are met and we use this in our favor. Monetary indicators یہ بھی show کرتے ہیں ایک mixed direction. Money supply rose, good thing, 1.3% month on month, لیکن remains under manageable expansion. State Bank reduced SCR remuneration, liquidity management tight ہو رہی ہے. Inflation for November is expected between 5 and 6%, جو suggest کر رہا ہے کہ food supply chain stabilize ہو رہی ہے after the flood effect, لیکن cost pressure ابھی بھی sticky ہے. IMF کا December 8 میٹنگ کی ہے, اگر پاکستان کلیئر کرتی ہے دونوں EFF and RSF ریویو تو $1.2 billion ریلیز ہوگا. اس کا implication simple ہے, external flows improve, currency stability strengthen ہوگی and investor sentiment uplift ہوگا. لیکن IMF کا نیا governments اور corruption report ایک harsh reality check ہے. Tax system flawed ہے, policy ad hoc, corruption distortive and until ہمارا 15 point reform agenda kick in کرتا ہے sustainable growth 5 to 6% کا target achieve کرنا بہت مشکل رہے گا. مارکیٹ سیکٹر پرفارمنس نومبر میں بہت انٹرسٹنگ تھی. فرٹیلائزر سیکٹر نے 3500 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے. وائی ڈنگ 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 FFC because it became Sharia compliant, so it attracted a lot of liquidity. E&P sector stabilize ہوا ہے. sentiment as E&P sector کا جو sentiment ہے stabilized as oil prices remain steady. Power cement refineries نے بھی ریلی کو سپورٹ کیا. You guys remember the acquisition Maple and Pioneer Cement. لیکن not a buy or sell call by the way, لیکن commercial banks نے 762 points lose کیے, showing کہ مارکیٹ نے ابھی بھی essentially worry دکھا رہی ہے, وہ فکر دکھا رہی ہے about the interest rate downtrend reducing bank margins. Script level پر FFC, PPL, PIOC, HUBCO clear leaders ہیں, not a buy or sell call. Banks جیسے کہ UBL, Bank Al-Habib, National Bank under pressure رہے. اگر ہم لوکل انویسٹمنٹ پورٹفولیو دیکھیں تو لوکل انویسٹرز نے پورا فارن سیلنگ ابزارب کر لی. فارنرز سولڈ 41 ملین بٹ لوکلز نے ایگزیکٹلی اتنا ہی ابزارب کر لیا. یہ ایک اسٹرانگ سگنل ہے کہ ڈومیسٹک کانفیڈنس ابھی بھی مارکیٹ کو ہولڈ کر کے رکھ رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ نومبر کے نمبرز اور پالیسی انوائرمنٹ دونوں پوائنٹ کر رہے ہیں ٹورڈ این اکانومی جو ٹرانزیشن اسٹیج میں ہے. کچھ سگنل اسٹرانگ ہیں لیکن کچھ کوشنری. ایک چیز کلیئر ہے, پاکستان کے جو مارکیٹ ہے اور میکرو ڈائریکشن ہے اب پالیسی پریڈکٹیبلٹی, IMF کمپلائنس اور اسٹرکچرل ریفارمس کے پیس پہ ہی ڈپینڈ کرے گا, اینڈ آف کورس پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر یہ تین چیزیں الائن ہوتی ہیں تو اگلے 6 مہینوں میں پاکستان اپنی انٹری مارک کر سکتا ہے انٹو اے مور اسٹیبل گروتھ سائیکل. بفور آئی ٹیک اے بریک میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گی کہ پلیز ریگولیٹڈ ایونیوز میں انویسٹ کریں. آپ لوگوں کے پیسے ہمیں بہت پیارے ہیں, ہم سب اتنی محنت کماتے ہیں. لائسنسڈ اور ریگولیٹڈ ایونیوز میں انویسٹ کریں پلیز. آپ کے آپشنز آر بینکس, بروکریجز, میوچل فنڈز, انشورنس کمپنیز. ان سب کے پاس لائسنسز ہوتے ہیں جو دیتا ہے ان کا ریگولیٹر وچ از SECP. SECP کا کام بائی بینگ ریگولیٹر اینڈ انوویٹر از ٹو میک شیور کہ دا مارکیٹ از ٹرانسپیرنٹ, competitive, fair and that no one is getting scammed. تو بہت اسٹرکٹ کمپلائنسز ہوتی ہیں جن کے تھرو ان ساری فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو کام کرنا ہوتا ہے. دیر آر اسٹرکٹ رولس اینڈ ریگولیشن, ان کے ساتھ اگر وہ نہیں کمپلائی کریں گے دے ول لوز دیئر لائسنس اینڈ گیٹ فائنڈ. وائی از دس امپورٹنٹ؟ تاکہ آپ لوگوں کے پیسے سیف ہوں,
That is important for investor trust. تو اسپیشلی جب لوگ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے اپنے پیسے دے دیں, پلیز ڈونٹ ایور ڈو دس. ہمیشہ انسٹیٹیوشنس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کے بھی ٹرسٹیز کے پاس یوزلی رکھے ہوئے ہوتے ہیں unless it's a brokerage. So please make sure to check the licenses, make sure to check whether they're registered, regulated. Go visit the institutions, do your research. Even اگر کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے کوئی آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے یا شاید اس کو خود اتنا نہیں پتہ, do your research on the internet, try to find out کہ آپ کے لیے آپ کی رسک ایپیٹائٹ کے مطابق سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہوگی. So on that note, we're going to take a very short break. Once we come back, we will have one of my favorite people in the country with us to speak on the economy, Mr. Asad Ali Shah. So don't go anywhere. Please stay with us. You are watching The Inside Scoop. We'll be right back after a very short break. I'm Mashal Khan. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. Break پہ جانے سے پہلے I let you guys know that one of my favorite people in anything to do with the economy, policy, capital market is here with me today. We have with us Asad Ali Shah Saab. And thank you so much for joining us once again today, sir. It's always such a pleasure. Thank you very much, Mashal, for inviting me and hosting this. I really look forward to having you on the show. تو جب بھی آپ آ رہے ہوتے ہیں I try to make sure کہ جتنی news updates ہوتی ہیں نا میں جلدی سے ختم کر دوں and then I give the most time I possibly can allocate to you. So sir, سب سے پہلے let's talk about the IMF governance report, which essentially they made the same questions that you ask. And you have asked frequently, which is misappropriation of funds and all of those things. لیکن وہ بہت ڈیٹیل میں گئے, right? Because obviously they were allowed to look into things and they were allowed to audit them. So you wrote an article on it that you were would you please like to share that with the audience? Sure. دیکھیں, this report is very important because it is coming from an institution which is very important for our country. Because our dependence over the last 70 years or so, we have borrowed and depended on the IMF more than perhaps any other country in the world. So the IMF report now for the first time talking about governance and corruption specifically, and after an investigation and identifying the deep-rooted issues that take a huge economic toll on the country's economy and the people. So from that perspective, it is very important. Lekin at the same time, the issues that have been highlighted are not new. They have already been highlighted. میں نے over the last 4 years written most of what IMF has said, and I can refer to specific مطلب یہ ہے کہ سارے جو چیپٹرز ہیں تقریباً ساری چیزوں پہ میں نے لکھا ہے اور وہی میں نے سمرائز بھی کیا. نا اکنامک فال آؤٹ, ایک تو انہوں نے خود بتایا ہے کہ جی اگر ہماری گورننس ٹھیک ہو جائے, ٹھیک کیسے ہوگی وہ تو ایک میریکل ہوگا, لیکن اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ جو ہے 2% کے نیچے آ گیا ہے, وہ 6.5% پہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو دس از دا امپورٹنس, دی اکنامک آسپیکٹ جو کہ آئی ایم ایف سمجھتی ہے. اب اٹس ایسٹیمیٹ, براڈ ایسٹیمیٹ, ڈائریکشنلی it is right, and this is what we have been saying as well. On certain aspects جو کہ بہت ہی زیادہ پرویسو ہیں, آئی ایم ایف نے بہت ساری چیزوں پہ, ٹیکس سسٹم پہ بات کی ہے, پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کی ہے, اوور آل رول آف لا پہ بات کی ہے, ایکسٹریکشن جو ہو رہی ہے, ہوتی رہی ہے پاکستان میں اوور ڈیکیڈس, اینڈ ایلیٹ کیپچر کی جو ہم بات کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کی انہوں نے بات کی ہے. لیکن جو ریسنٹ ڈیمیجنگ چیزیں ہوئی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور فورسز ہیں ان کو شاید اتنا اس لیول پہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ہو چکی تھی جب یہ انہوں نے ریویو کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو خیر کرپشن, ایکسٹریکشن اور یہ ساری چیزیں ہیں,
لیکن انویسٹمنٹ اگر آپ نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو یو ڈونٹ نیڈ انویسٹمنٹ. انویسٹر نہیں آ رہا پاکستان میں. اچھا, اور وہ نہ صرف ہم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سم انڈیپینڈنٹ critique analysts are saying like myself, بٹ اب فار دا فرسٹ ٹائم ابھی جو ایک کانفرنس سمٹ ہوئی پاکستان بزنس کاؤنسل وچ از دی ایپیکس باڈی آف دی ٹاپ بزنس کمیونٹی, اس میں خود SIFC کے جو ہیڈ ہیں جو ہے فرام دا ملٹری, جنرل صاحب نے بھی کہا کہ کرنٹ ماڈل از بروکن, جس میں میں نے لکھا تھا, جس میں ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, اور اب IMF بھی کہہ رہا ہے. تو ایک طرف تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکنامک ماڈل از بروکن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پھر کنٹرڈکشن یہ آ جاتی ہے, یہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اینڈ بائی دا وے یہ IMF کی جو رپورٹ ہے یہ صحیح ہے, فائنانس منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ صرف پاکستان کی نہیں ہوئی ہے, انہوں نے 15-20 ملکوں کی ہے. اور یہ 2018 میں IMF کے اوپر جو اتنا کرٹیسزم ہوا ہے گلوبلی کہ بھئی آپ جا کے جو ملک میں کرائسس ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, ان کو آپ ٹیمپرری ٹھیک کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. بالکل. تو آپ کی چیز جو ہے گورننس کو نہیں دیکھتے. تو 2018 میں انہوں نے اپنا ایک فریم ورک بنایا ہے کہ اب ہمارا جو فائنینسنگ ہم جو کریں گے اس کے ساتھ ہم گورننس ہوئے کریں گے. تو یہ اس کے حساب سے انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کہہ رہے ہیں, IMF بھی کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, اور SIFC بھی کہہ رہا ہے. لیکن جب IMF کا بورڈ کی میٹنگ ابھی ہونی ہے, یا ٹرانچ ہماری پیسے جب ریلیز ہوتے ہیں اس سے پہلے جو مطلب اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم IMF ساری تعریفیں کرتا ہے کہ سارے ہم ٹارگیٹس میٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ از دی انہیرنٹ کانٹرڈکشن. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ تو ہم نے خود کرائی ہے, اپنی ریکویسٹ پہ کرائی ہے, اور بھی ملکوں کے 8-10 ملکوں کی ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں کی ہے, لیکن ان ساری رپورٹس میں انفارچونیٹلی یہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ڈیمیجنگ اور مطلب یہ ہے کہ سیویرسٹ کرٹیسزم ہے پاکستان کے اوپر. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ وہ سٹل ہے, اور کئی چیزیں انہوں نے بات نہیں کی ہے. اور جیسے میں نے اگزامپل دی کہ رول آف لا وداؤٹ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ہم نے جوڈیشری کو ٹوٹلی ایک ایگزیکٹو آرم بنا دیا ہے. تو ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ ایگزیکٹو کا انفلوئنس بڑھا بھی دیں, اس کو بہتر کرتے, لیکن جس لیول پہ ہم نے کیا ہے اس سے آپ کا شاید کام تو اس لحاظ سے ہو جائے گا کہ آپ کا پاور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کنٹینیو کریں گے, لیکن لوگوں کا بھی تو سوچیں کہ کیا لوگوں کو ریلیف ملے گا اس سسٹم سے. جب آپ انکمپیٹنٹ ججز کو لے آئیں گے جو کہ صرف آپ کا کام کرنا ہے, تو پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا. Definitely. So these are my concerns, and I have written on it very extensively on social media and on the articles also. تو میں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ فرینکلی گورنمنٹ میں کے اندر لوگ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی صرف میں کہہ رہا ہوں. So this starts essentially with an autonomous judicial system. The same way آپ باقی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ their leaders still have to go and present their cases in front of judges, and if they're found guilty, they will have to pay whatever fines are decided and whatever terms are decided on that. So I believe what you're saying is the first cog in the structure that needs to be fixed is the fact that judiciary needs to get back their autonomy. Correct? You can't threaten them and silence them and threaten their lives or bribe them. میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایوری کنٹری ہر جگہ پر پولیٹیکل سسٹمز جو ہوتے ہیں یا جو پولیٹیشینس ہوتے ہیں یا جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹینیو کریں, پاور میں رہیں, which is fine. This happens in every country. But میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جیسے فار انسٹنس the key issue with the current judiciary was کہ government was threatened
کہ جو الیکشنز پچھلی ہوئی تھی 2024 میں, اس میں جو کنٹروورسی ایسا نہ ہو کہ وہ سب ریورس ہو جائے, تو اس حد تک تو میرے خیال میں ایوری بڈی ول ڈو اٹ. اگر وہاں تک اس کو مینیج کرنا تھا تو وہ اچھا خاصا انہوں نے مینیج کر لیا تھا 26th امینڈمنٹ سے. پھر شاید اور اس کو بھی اس حد تک نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو کر لیتے میرے خیال میں. مطلب آئی ایم سیئنگ اٹ بیکاز وی ہیو ٹو بی پریگمیٹک, لیکن شاید اوور کر لیا انہوں نے, اور پھر 27th امینڈمنٹ میں اس کو اور زیادہ اوور کر لیا. تو وی آر ناٹ ایکچولی ریزالونگ دا پرابلم. اپارٹ فرام کنٹینیوئنگ ٹو بی ان دا گورنمنٹ از فائن, بٹ آپ گورنمنٹ میں رہ کے اپنے کام تو کرائیں, لیکن لوگوں کا بھی تو کام کروائیں نا. عام لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے. جو بیسک ایشوز ہے ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے, وی ہیو بیکم ون آف دا ورسٹ کنٹریز. 168 جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, 40% اسٹنٹنگ ہے, پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کو. یہ پروونشل گورنمنٹس کی حالت ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا جو انرجی کرائسس ہے, تو وہ پرابلمس تو ریزالو نہیں ہو رہے. اس پہ فوکس کم ہے. ہمیں صرف اپنے پاور کو اور ہم بڑھاتے جا رہے ہیں, اور اس کی کمپٹیشن ہے زیادہ. دس از دا پرابلم. I agree. You phrase things so well. So recently I read this article that was talking about پچھلے اس فسکل ایئر میں جو 4 مہینے گزرے ہیں, اس میں جو ریونیو ٹیک کمپنیز نے بنائی ہیں فرام ایکسپورٹ آف سروسز ورسز گلگت بلتستان میں بیٹھ کے جن بچوں نے فری لانس کے تھرو ریونیوز بنائے ہیں. Would you believe it that local tech companies, their aggregated revenue was 3.5 billion, and those freelance kids in Gilgit-Baltistan were making $13.5 million. Yeah, I can believe it. So وہاں پر دیکھیں نا گلگت the most بلتستان, densely educated region that we have. ہنزا میں almost 100% literacy ہے, لٹریسی ہے, اور فیمیل امپاورمنٹ جو ہے, یہ 2 بڑے فنڈامنٹل فیکٹرز ہیں. Definitely. آپ یہ پوری چیز ملک میں کر لیں گے تو سارا ملک ایسا کرے گا. اور اسی پہ میں نے ایک اور لکھا تھا کہ ایک بہت بڑا جو ایشو ہے ہمارے ملک میں, کہ وی ڈو ناٹ امپاور ینگ پیپل ان دس کنٹری. نہیں, ان کو تو ہم ڈانٹ کے کہ نہیں تم غلط سوچتے اور ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں پچھلے 30-35 سال میں یہ جو ساری ٹیکنالوجیکل ریولیوشن آیا ہے, آپ یہ جو گلگت بلتستان کی بھی بات کر رہے ہیں, یا باقی جو ہمارے جو آئی ٹی میں یہ ینگ بچے کرتے ہیں نا جو ہے, تو یہ جو پوری دنیا کو چینج کیا ہے. اسٹیو جابس 20 سال کی عمر میں وہ بلینئر ہو گیا. سیم تھنگ ہیپن ود دس مائکروسافٹ کا ہے, کیا نام ہے اس کا, بل گیٹس. اس کے بعد پھر یہ امیزون والا آ گیا, یہ سارے جو ہے نا, پھر دس ٹیسلا کا ہے ایلون مسک 30s میں جو ہے, ان کو ابھی تک میرے خیال میں وہ ہارڈلی 40 or 45 ہوگا, جو کہ دنیا کا ریچسٹ آدمی بن گیا. مجھے بتائیں کہ یہ لوگ سارے جو دنیا چینج کرتے ہیں یہ ینگ لوگ کرتے ہیں, جو کہ مطلب وہاں پر یہ انوائرمنٹ ہے. ہمارے ہاں جو ینگ لوگ ہیں وہ 30-35 سال تک تو بیچارے مطلب کلچر ایسا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے, وہ چھوٹی چھوٹی جابس کر لیتے ہیں, یا کوئی بڑا کچھ کسی نے کام کر دیا تو کچھ بہتر کر لیں گے یا کوئی کام کر لیں گے. لیکن ہماری پوری ڈیسیژن میکنگ میں آپ دیکھیں, اف یو لک ایٹ دا کیبنٹ, اف یو لک ایٹ دی بیوروکریسی, اف یو لک ایٹ ایون آور بزنسز, سارے جو ہے نا 60 سال 70 سال 80 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ینگ بچے جو ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں. ہماری سوسائٹی جو ہے اوور ریلائز on experience and seniority. Experience of what? Experience of doing nothing. Frankly, دیکھیں نا, we should be pragmatic enough to realize کہ یار ہمارے جو سینئرز ہیں, مطلب میرے سینئرز اور ہم لوگ, یا اس سے پہلے جنریشنز, we are responsible for the current state of the country. جو ہے نا, جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. ہم نے غلطیاں کی ہیں. دیکھیں, غلطی کرنا پرابلم نہیں ہے,
غلطی کے بغیر انوویشن نہیں ہوتی, لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں اور ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, دیٹ از دا پرابلم ود دس کنٹری. We do not admit our mistakes. We do not recognize. ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں, ہم جو ینگ لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں آتا. I also think there's a lacking of a sense of patriotism جو ہمارے نیبرز میں بہت ہے, جو ہم میں نہیں ہے, right? We always hear is that whenever they go abroad, they even settle abroad, they start charities related to their countries. وہ youth programs شروع کرتے ہیں, وہ universities میں grants دلواتے ہیں, they pay for scholarships. The problem with us is کہ ہم ایک دوسرے سے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. And if we talk about like you know the capital markets, جہاں کی I think میں سب سے زیادہ یہیں کی بات کر سکتی ہوں because all of my work is there. So you have people who are sitting and aren't trying to make things easier. They aren't trying to make things better. ان کے بہت آف قسم کے KPIs ہوتے ہیں انٹرنلی جو ان کو میٹ کرنے ہوتے ہیں. This number of cases on companies, this number of fraudulent people caught, this number of notices taken out on the PSX. These are the kind of KPIs, rather than how do we get more young people to invest? How do we make investment more interesting? Because you're essentially hiring people who don't even have relevant interest in those fields, right? They're just jumping from one idara to another, seat to seat, rather than being there out of, you know, like the way that aap jitna kehte hain economy ke bare mein, aap likhte hain, you have so many articles, you're so active on Twitter even. It shows that you are passionate about the cause. It is, I think, that passion that is really missing on wanting to fix this country. Absolutely, and I think میری تو یہی کنکلوژن ہے کہ we have to empower the young people. Yeah. It is the young people, if we change the environment and enhance their empowerment and take risk on them, they will change this country and the world. It's the young people who have changed the world, not the people who آپ کو آسکر وائلڈ کا وہ کوٹ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا, وہ کہتا تھا کہ old believe everything, middle aged suspect everything, and young know everything. And I'm not young enough to know everything. I love that. That's so lovely. Even the first time you shared this with me, I found it lovely. So currently ہماری جس طرح capital markets headed ہیں, there's this almost a disconnection between ہمارے جو macro side پہ our inflation is rising, our policy rate has been stagnant for a year, ہماری liquidity trap ہو رہی ہے. State Bank is doing a very cautious job of sometimes injecting certain liquidity. State Bank پہ بھی میں بات کروں گا. دیکھیں State Bank گورنر نے بھی اس مرتبہ PBC میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ our growth model is broken. Interestingly, تو go figure. I'm good. How counterintuitive. How counterintuitive. ہاں تو چلیں, اگر آپ نے ریئلائز کیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے, تو دیکھیں نا اب آپ کو ایک سال تقریباً ہو گیا ہے, 11% پہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ مینٹین کیا ہے, اور انفلیشن although تھوڑا سا رسک لگ رہا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک ان دس اکانومی میں انفلیشن کا ہمارا بہت زیادہ بڑھنے کا رسک ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں 4-5%, 6% رہی ہے نا, تو ہمارا اتنا زیادہ پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا 11% جو ہے نا, ان اکانومی جو کہ مر گئی ہے, جو کہ مطلب بالکل ہی ڈراؤنڈ ہو گئی ہے, جہاں پر کوئی نئے وینچرز نہیں آ رہے ہیں, نہ کوئی انوویشن ہو رہی ہے, تو کچھ رسک ٹیکنگ کریں یار, کٹ ڈاؤن دیٹ. IMF کو IMF نے خود کہا ہے, ورلڈ بینک بھی کہہ رہی ہے, تو انٹرسٹ ریٹس اگر آپ اور کم کریں گے تو شاید کچھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں نا, سو دیٹ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائے. آپ اتنا کاشیس اپروچ صرف اسٹیبلائزیشن میں رہ گئے ہیں. ایکچولی اسٹیبلائزیشن از ناٹ اسٹیبلائزیشن, اٹ از ڈی اسٹیبلائزیشن. It's not going to sustain the economy like that. I think even more than the policy rate, if they just all round slash taxes by just 5%. Absolutely. یہ بھی ریئلائز کیا ہے, یہ بھی کہا ہے. اب آپ دیکھیں نا, انفیکٹ ورلڈ بینک کی ایک سال پرانی رپورٹ میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹیکس ریٹس اب ویری ہائی. Unsustainable. یہ ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, برٹن ووڈز ایشین بینک نے بھی کہا ہے, اور IMF نے جو ہے نا اس سے سائڈ اسٹیپ کر دیا. آپ دیکھیں اس رپورٹ میں
So that is what I call hypocrisy. I am sorry to say this. انہوں نے کیا کہا کہ ٹیکس سسٹم میں ایگزیمپشنز, کہاں ایگزیمپشنز رہ گئی ہیں یار. They're talking about the small economic, special economic zones جو انہوں نے 2 فٹ کی کھولی چند ہی ہیں, پورا بنگلہ دیش بھرا ہوا ہے. چائنا نے اکنامک زون سے امپروو کیا ہے, ہمارے پاس اکنامک زونز. اچھا پھر سیلز ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ ہے, تو ٹیکس ریٹس آپ کٹ کریں. کنڈیشنل اکنامک زونز. what ends up happening is کہ آپ کے اکنامک زونز آتے ہیں, کمپنیز اپنی لوکل ڈسٹریبیوشن وہاں سے کرتی ہیں. it should be conditional, that there is a certain level of relief on exported goods and on local it is a very little amount. اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ اکنامک زونز جو ہے, کوئی اتنا زیادہ ایون اکنامک زونز میں بھی اویلیبلٹی ہے نا. مطلب دیر از این اکنامک زون ان مائی ہوم ڈسٹرکٹ خیرپور آلسو, اس کو کچھ ایوارڈ بھی ملا ہے. لیکن چھوٹا سا اکنامک زون ہے, 140 ایکڑ ہے میرے خیال میں, ابھی 20% بھی بھرا نہیں ہے, اتنا عرصہ ہو گیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ اکنامک زون جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس شاید اگلے 2 سال میں ختم بھی ہو جائے گا. کیا چیز, اس کا جو ٹیکس ہالیڈے ہے وہ شاید ان سم ٹائم اٹ ول کم آف ایز ویل. 10 ایئرس کے لیے ملتا ہے نا جو بھی آتی ہے, وہ تو ہے. ایگزسٹنگ زونس کو انہوں نے کہا ہے نئے نہ بنائیں. تو بات یہ ہے کہ دیٹ از دا پرابلم کہ ہمارا جو آئی ایم ایف جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ, وہاں پر بھی بیوروکریٹس ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. یو ٹاکنگ اباؤٹ بیوروکریٹس. سو دا پرابلم ود دیٹ بیوروکریسی از کہ ایک تو ان کا شارٹ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے, پھر وہاں پر بھی لوگ چینج ہو جاتے ہیں. ان کا اسٹیکس نہیں ہے نا. سر they are there for socializing, okay, they want to network, they want nice memberships and cute cars and nice clothes and fun vacations. Everybody wants it. There's nothing wrong with it. The point is کہ ان کا اسٹیک نہیں ہے ٹو امپروو دا کنٹری. مجھے بتائیں نا, یا تو ان کی پرفارمنس لنکڈ ہو. آئی ایم ایف کے لیے میری ریکمنڈیشن ہے کہ دے ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ دا کنٹریز, they should make their policies linked with the sustainable development of the country. کہ بھائی آپ نے اتنے سالوں میں جو لوگ وہاں پر جنہوں نے کام کیا ہے, جنہوں نے ایڈوائس کرتے ہیں, پروگرامز رکھتے ہیں. اچھا اس پہ بھی ڈبیٹ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ آئی ایم ایف کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ساری غلطی تو ہماری ہے. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اصل تو ہم تو برے ہیں ہی, لیکن ہمیں جو ایڈوائز کرنے والے ہیں وہ بھی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں, مطلب اپنی غلط پالیسیز کو کنٹینیو کرنے میں. انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی نا. آپ تو یو اسٹینڈ آؤٹ ان دا ورلڈ, آپ کہتے ہیں کہ ہم ملکوں کو ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ کرائسس سے نکلیں اور آئندہ نہ جائیں نا کرائسس میں. تو اگر وہ ملک جو ہے, آپ دیکھیں ہم بینگ این آئی ایم ایف ممبر, آرٹیکل ایک ہے 14 ہے جو اس کے حساب سے وہ کنٹینیوسلی آپ کو ایک ان سے ریویو کرانا ہوتا ہے ایون وین یو آر آؤٹ آف پروگرام. تو بات یہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, یا دوسرے ملکوں کو بھی دیکھ لیں. تو یہ جو انفارچونیٹلی اس وقت تو صورتحال یہ بھی ہو گئی ہے نا کہ گلوبلائزیشن بھی ٹوٹ رہی ہے. یہ ابھی ایک فن لینڈ کے پریزیڈنٹ نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے آن لاسٹ وارننگ فار دا ویسٹ. تو وہاں پر بھی امریکہ میں ٹرمپ آ گئے ہیں. اب یہ جو ویسٹ میں بھی لوگ ہیں نا, انسٹیڈ آف گلوبل, ایک ویسٹ میں ویلیوز ہوتی تھیں کہ پوری دنیا کو لے کے چلیں, اب دے آر آلسو فائٹنگ فار دیئر اون کنٹری. تو یہ کاسلز بن گئی ہیں سارے ملک جو ہے نا, اور اپنے اپنے انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو گلوبلائزیشن کا جو ایک موومنٹ تھی وہ بھی خراب ہو رہا ہے, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے نا, انفارچونیٹلی دا ورلڈ از ناٹ کنڈیوسو آلسو, گلوبلی آلسو اٹس ناٹ ہیلپنگ دی ٹو پروڈیوس leadership, competent leadership in third world countries like ours. Definitely. Well, sir, thank you so much for sharing such valuable insight on the show. I'm sure the audience enjoyed it just as much as I did. It was always such a pleasure to have you, sir. I appreciate it. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. And I will see you guys next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.